بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار عالم مومنوں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے ان مقاصد میں بھی مومنین کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہم روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان فکر نہیں کرے گا تب تک انسان اس عقلی مراتب تک نہیں پہنچ سکتا. جن لوگوں کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی، رسالت سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ لوگ فکر سے عاری تھے. کہا کوئی مقام ادنا میں رہ کر مقام اعلیٰ کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی عالم نقص میں رہ کر عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتا. جب تک نقص سے نہیں نکلیں گے تب تک کمال حاصل نہیں کر سکتے. کل میں نے مثال دی تھی، اگر بچے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہے بچہ بتا نہیں سکتا. جوان سے پوچھا جائے کہ بڑھاپا کیا ہے جوان بتا نہیں سکتا. لیکن اگر بوڑھے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہے بچپنا کیا ہے وہ جوانی بھی بتائے گا بچپنے کو بھی بتائے گا. فرمایا جب تک کمال حاصل نہیں کرتے، جب تک معرفت حاصل نہیں کرتے تمہیں نہ نبی سمجھ میں آئیں گے نہ علی سمجھ میں آئیں گے. مسلمانوں نے غلطی یہ کی، صرف قرآن کی ظاہری آیتوں کو پڑھا اور اس کے بعد چاہا کہ ہم نبی کو سمجھیں، اس کے بعد چاہا کہ ہم علی کو سمجھیں. کبھی ظاہر سے کچھ سمجھ نہیں آتا جب تک قرآن کے باطن میں نہیں جاؤ گے. اور مولا فرماتے ہیں باطن قرآن تجھے کہیں نہیں ملے گا، بس در علی سے ملے گا. جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آؤ گے تب تک قرآن تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ملتا ہے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میری قوم میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، لیکن میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا تو مجھ سے بھی افضل ہے، مجھ سے بھی بہتر ہے. ایک امتی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عیسیٰ کیا آپ اس نبی جیسے نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ فرماتے خبردار مجھے کبھی اس نبی سے نہ ملانا. ارے ہم انبیاء جب خدا کی ملاقات کو جاتے ہیں، موسیٰ جب خدا کی ملاقات کو گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا فخلعن علیک، اے موسیٰ اپنی جوتی کو اتار کر آ. لیکن جب محمد خدا کی ملاقات کو جاتا ہے تو خدا کی آواز آتی اپنی جوتیوں کے ساتھ میری دربار میں آ جا. تو جو مسلمان محمد کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ رسول کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ علامہ شبر ہندی صاحب فرماتے ہیں یہاں پر جوتی کی مراد کیا ہے، نعل کی مراد کیا ہے؟ کہ جب بھی حضرت موسیٰ خدا سے ملنے جاتے تھے تو کہتے تھے اے خدا میرے اہل کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. تو اللہ نے کہا جب میری دربار میں آؤ تو بچوں کی محبت کو نکال کر آؤ.
جب میری دربار میں آؤ تو اولاد کی محبت کو نکال کر آؤ، لیکن فرماتے ہیں جب نبی عرش پر جاتے ہیں، معراج پر جاتے ہیں، یہاں جوتیاں اتارنا چاہیں، محبت کو نکالنا چاہا، لیکن اللہ کی آواز آئی اے محمد تو اپنی آل کی محبت کو لے کر آ، تیری آل کی محبت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اپنی آل کی محبت کو لے کر آ۔ قرآن جب نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، جب اوصاف نبی بتاتا ہے، بڑے عجیب انداز میں بتاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہیں۔ جب تک وہ کر کے بتائیں نا تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کی آواز آئی انہو لرسول کریم، یہ نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اے مسلمان ذرا سوچو، ذرا فکر کرو، یہ نبی کریم ہے، انہو لرسول کریم، اس کا اخلاق عظیم ہے، یہ نبی عظیم ہے۔ پھر قرآن نبی کی صفات کو قرآن کی صفات سے ملاتا ہے، کہتا ہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن بھی کریم ہے، انہو لقرآن عظیم، یہ قرآن بھی عظیم ہے۔ میرا نبی کریم ہے، میرا قرآن کریم ہے، میرا نبی عظیم ہے، میرا قرآن عظیم ہے۔ لیکن میرا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب نبی کو عرش پر بلایا گیا تو خدا نے عرش کے لیے کہا لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ عرش بھی عظیم ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یہ عرش بھی کریم ہے۔ مولا فرماتے اے مسلمان اس عرش کے مقام کو سمجھ، عرش کے نیچے کرسی بھی ہے، عرش کے نیچے لوح بھی ہے، عرش کے نیچے قلم بھی ہے، تمام تر اللہ کی قدرتیں عرش کے نیچے پر ہیں۔ کوئی نبی محمد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی نبی پہلے آسمان پہ رک گیا، کوئی دوسرے آسمان پہ رک گیا، کوئی تیسرے آسمان پہ رک گیا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم بیت معمور پر رک گئے۔ لیکن یہ تمہارے نبی کا مقام ہے کہ عرش پر جا رہے ہیں، وہ عرش جو عظیم بھی ہے، وہ عرش جو کریم بھی ہے، نبی بھی عظیم ہے، عرش بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، نبی بھی کریم ہے، عرش بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے۔ اب عظیم مقام ہے، کریم پر کریم کے پاؤں ہیں، عظیم پر عظیم کے پاؤں ہیں، مجید کے مجید پر پاؤں ہیں۔ میں کہوں گا اے خدا ہم اس نبی کو کیسے سمجھیں، اس کو کیسے ادراک کریں جو عرش پر ہے، جہاں پر اس کے قدم ہیں، کوئی نبی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری عقل حیران ہے، اس مقام پر ہے تو اللہ کی آواز آئے گی اگر کریم کے پاؤں کریم پر ہیں، عظیم کے پاؤں عظیم پر ہیں۔ اب اگر محمد کو جاننا ہے تو ان کو دیکھو جن کے قدم مہر نبوت پر ہیں۔ اگر میرے نبی کو سمجھنا ہے، جب تک مسلمان محمد کو نہیں سمجھتا، اس کے مقام کو نہیں سمجھتا، جو نبی عرش پر جاتا ہے اور مسلمان سوچتا ہے میں بغیر فکر کے عرش پہ پہنچ سکتا ہوں۔ ارے پہلے علی کو سمجھنا ہوتا ہے، پہلے حسن کو سمجھو، پہلے حسین کو سمجھو، پہلے ان کی ولایت کو سمجھو، بعد میں تمہیں رسالت سمجھ میں آئے گی۔ یہ نبی کی جوتی ہے، لیکن چلیے ذرا علی کی جوتی کو دیکھتے ہیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں خلافت کا زمانہ ہے، علی اپنی جوتی کو سی رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے کہا مولا خلیفہ ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، جوتی بدل دیجئے، بار بار ہاتھ میں جوتی لے کر بیٹھے ہیں، پرانی ہو گئی، پھٹ چکی ہے۔ مولا فرماتے ہیں عباس، ابن عباس مجھے یہ بتا اگر علی کی جوتی کو بازار میں لے جاؤ لوگ کتنے میں خریدیں گے؟ علی کی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ جناب عباس فرماتے یا علی اگر بازار میں لے جاؤں اور لوگوں کو نہ بتاؤں یہ کس کی جوتی ہے، کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، لیکن اگر یہ جوتی بازار میں لے جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ مولا کائنات کی جوتی ہے تو مولا کائنات میں کوئی آپ کی جوتی کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ پھر مولا فرماتا ہے ابن عباس یہی جوتی تمہاری دنیا علی کے سامنے اس جوتی کی ارزش بھی نہیں رکھتی۔ جب تک معیار علی کو نہیں سمجھو گے، دو چیزیں ہوتی ہیں صفات خدا میں، ایک ہے سخی ہونا، ایک ہے کریم ہونا۔
فرمایا اہل بیت کریم ہیں، سخی نہیں ہیں۔ کریم کا مطلب کیا اور سخی کا مطلب کیا؟ کہ سخی وہ ہے جو یأتی بعد السؤال، سوال کرنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ کریم وہ ہے جو یأتی قبل السؤال، سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ ہم ان کے در پر آئے ہیں، ان کی شان کے قصیدے بیان کر رہے ہیں جن کی فضیلت میں اتنا کچھ کہا گیا۔ اگر مسلمان سوچتا، اگر مسلمان فکر کرتا، دیکھیے خدا نے اپنی تبلیغ کا کام تب تک مکمل نہیں کیا جب تک ایک ہادی کے ساتھ دوسرا ہادی نہ ہو، اس کا وارث ساتھ نہ ہو۔ جناب آدم کی تبلیغ کا کام مکمل نہ ہوا جب تک جناب شیس نہ آئے، جناب موسیٰ کی تبلیغ کا کام مکمل نہ ہوا جب تک جناب ہارون نہیں آئے، جب تک دوسرا نبی نہیں آتا تب تک تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس نبی کے زمانے میں دوسرے ہادی کا ہونا ضروری ہے، لیکن تاریخ عجیب جملے بتاتی ہے۔ فرمایا 40 سال تک نبی خدا نے تبلیغ شروع نہیں کی۔ کہ کیسے شروع کرتے؟ جب تک علی آئے نہیں، علی کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ جو کہتے ہیں چلیے ایمان میں بھی اچھے ہوں گے، بہادر بھی ہوں گے، شجاع بھی ہوں گے، عمروں میں بھی بڑے ہوں گے، لیکن وہ موجود تھے، نبی نے تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا جب تک علی مرتضیٰ نہیں آتے۔ فرمایا آدم جب تک شیس نہ آیا تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا، ابراہیم جب تک اسماعیل نہیں آئے تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا، موسیٰ جب تک ہارون نہیں آئے تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اب بچ گئے جناب عیسیٰ اکیلے۔ اللہ نے کہا تو اکیلا بچ گیا، غیب میں چلا جا۔ جب تک جناب محمد تھے مولا علی موجود تھے، رسول خدا چلے گئے مولا علی کے ساتھ مولا حسن موجود ہیں، مولا علی چلے گئے مولا حسن کے ساتھ حسین موجود ہیں، مولا حسن چلے گئے حسین کے ساتھ علی ابن الحسین موجود ہیں۔ جب حسین کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں تو علی ابن الحسین کے ساتھ مولا امام باقر موجود ہے۔ جب امام زین العابدین چلے جاتے ہیں تو مولا باقر کے ساتھ مولا صادق موجود ہے۔ جب مولا باقر چلے جاتے ہیں تو مولا صادق کے ساتھ مولا کاظم موجود ہے۔ جب مولا صادق چلے جاتے ہیں تو مولا کاظم کے ساتھ علی ابن الرضا موجود ہیں۔ جب 7ویں امام چلے جاتے ہیں تو 8ویں امام کے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں۔ جب 8ویں امام چلے جاتے ہیں تو مولا تقی کے ساتھ مولا نقی موجود ہیں۔ جب مولا تقی چلے جاتے ہیں تو مولا نقی کے ساتھ حسن العسکری موجود ہیں۔ جب مولا نقی چلے جاتے ہیں تو حسن العسکری کے ساتھ امام زمانہ موجود ہیں۔ لیکن جب 11ویں چلے جاتے ہیں تو 12واں آخری باقی رہ جاتا ہے۔ خدا نے کہا یہ میرے ہدایت کے قانون کے خلاف ہے۔ وہاں پر اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی عیسیٰ موجود ہے، یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ جب ظہور ہوگا تو دونوں ہادیوں کو ساتھ ملا کر کائنات میں لاؤں گا۔ ہر چیز نظم کے ساتھ چل رہا ہے، ہدایت کا کام اپنے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اس ہدایت کے مقام کو سمجھے۔ صحیح بخاری کے لکھنے والا لکھتا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، صلوات پڑھیں محمد تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو مولا ایک مرتبہ عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اب یہ اہل سنت کی روایت بتا رہا ہوں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بھی آئیں گے اور امام کہیں گے عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں آپ کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ اگر میں آپ کے آگے چلا جاؤں تو میری نبوت تباہ و برباد ہو جائے، اگر میں آپ کے آگے بڑھ جاؤں میرا ایمان ختم ہو جائے۔ تو میں سوال کروں گا مولا نماز جب آپ کو پڑھانی تھی تو عیسیٰ کو دعوت کیوں دی پڑھانے کی؟ جب نماز آپ کو پڑھانی ہے تو آپ نے عیسیٰ کو کیوں کہا کہ نماز پڑھائے؟ ہو سکتا ہے مولا جواب دے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے نبی کو نماز پڑھائی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ مولا فرماتے ہیں اگر نبی آگے چلا جائے امام سے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارے جب نبی آخری علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی امتی پہلے علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟
فلسفہ بتا رہے ہیں مولا، قانون بتا رہے ہیں کہ چند قدم جو ان کے مقام سے آگا چلا جائے کہ قاب قوسین ادنا کی منزل کیا ہے، وہی منزل ہے۔ ہر نبی رک گیا، لیکن ہمارے نبی، آخری نبی، کریم نبی، عظیم نبی اس مقام پر جاتے ہیں۔ اور خدا بارہا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے مؤمن اگر تو علم نہیں رکھتا، اگر تو جان نہیں رکھتا، اگر تو معلومات نہیں رکھتا تو یہ قانون قدرت ہے، ان سے پوچھو جو تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمان آج زمانے میں بھٹک رہا ہے، مسلمان اپنے زمانے میں دربدر ہے۔ آج مچھر کے خون کی زیادہ ارزش ہے، لیکن مسلمان کے خون کی ارزش نہیں ہے۔ ہر جگہ مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان کے فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ دو ہی عادتیں ہیں مسلمانوں کی جن میں ہمارا بھی شمار ہے، ایک اپنے ماضی پہ فخر کرنا، دوسرا اپنے حال سے شکایت کرنا کہ ہم نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، ہم نے روم کو فتح کیا، ہم نے ایران کو فتح کیا، ہمارے اتنے سائنسدان تھے، لیکن حال میں شکایت کرنا، ایک دوسرے سے شکایت کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں ماضی سے سبق لے اور حال میں باعمل بن۔ اپنے ماضی سے سبق لو اور حال میں عمل کرو۔ دشمن پوری دنیا میں نئی نئی چیزیں کشف کرتا ہے، نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے پڑوسی کی غلطیاں نکالنے میں لگا ہوا ہے کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، سنی کیا کر رہے ہیں، فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے، فلاں مومن گھر میں کیا کر رہا ہے۔ دشمن سمندر کو چیر کر ہیرے جواہرات نکالتا ہے، لیکن مسلمان اپنی بیگم کے کھانے سے کنکر نکالتا ہے۔ دشمن معلومات کے پیچھے ہے، لیکن ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے کبھی فخر نہ کیا کر گزشتے سے، اپنے ماضی سے سبق حاصل کیا کر، لیکن اپنے حال میں عمل کیا کر۔ دشمن جان گیا کہ اگر ان کو تباہ کرنا ہے، دیکھیے دنیا میں 3 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اگر تاریخ کے سبق لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو پڑھیے۔ ایک اکنومیکلی طاقت، اقتصادیات، دوسرا ملٹری کی طاقت، تیسرا آئیڈیولوجی کی طاقت۔ ہم نہ آج ملٹری میں آگے ہیں نہ اکنومیکلی آگے ہیں۔ ایک چیز مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ہے آئیڈیولوجی۔ مسلمانوں نے سب سے برا جو کام کیا، اپنا چہرہ خراب کر دیا۔ آج اگر کسی انگریز سے پوچھا جائے، اسلام کا نام لیا جائے، تو اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے، ایک ایسا مسلمان جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہر جگہ پھرتا ہے، کہتا ہے میرے ایمان کو مانو، اگر نہیں مانتے میں تمہاری گردن کو کاٹ دوں گا، کہو لا الہ الا اللہ ورنہ تیری گردن کو کاٹ دوں گا۔ مسلمان نے اپنا تشخص خراب کر دیا۔ دیکھیے اگر علامہ اقبال کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ ایک شاعر ہے۔ محمد علی جناح کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جس نے پاکستان کو فتح کیا۔ خمینی کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ امیج بن جاتی ہے نا۔ مسلمان نے اپنی امیج کو ایسا بنایا، اگر یورپ پہ چلے جائیں، کسی سے پوچھے بھائی مسلمان کسے کہتے ہیں، ایک جملہ ہے ٹیررسٹ، مارنے والا اور مرنے والا، 2 ہی کام ہیں ان کے، یا مارتے ہیں یا مرتے ہیں۔ 3 طاقتیں دنیا میں ہیں جس کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ ایک طاقت آج بھی آپ کے پاس ہے جسے آپ کہتے ہیں آئیڈیولوجی۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو نہ صرف شیعوں میں بلکہ 72 فرقوں میں جان آ گئی، روح آ گئی۔ افریقہ کے کالوں نے بلال کی اذان یاد آ گئی، مصر کے لوگوں کے اندر روح آ گئی، غریبوں کے اندر جان آ گئی۔ اور اسی انقلاب کی دھاروں نے جب سعودی شہزادوں کے محلوں سے ٹکرانا شروع کیا تو ان کے اندر لرزہ آ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شیعوں کو کافر کہا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے 87 میں 86 میں جب حج میں اتنے شیعہ شہید ہو گئے تو دنیا کو یہ تو پتا چلا کہ شیعہ بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ آج جب شیعوں پہ حج پہ پابندی لگی، ایران کے شیعوں پر، کم از کم دنیا کو اتنا تو پتا چلا کہ شیعہ حج پہ جاتے ہیں، شیعہ مسلمان ہیں۔ 3 طاقتیں ہیں، اور دشمن سمجھ گیا کہ اگر کسی ملک کو ختم کرنا ہے، اس کی اکنومک کو ختم کروں یا ملٹری کو ختم کروں، تو اس کو نتیجہ یہ ملا اگر اکنومک کو ختم کروں گا، اکنومک پھر بن جاتی ہے۔ جاپان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، سارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔
ہیروشیما کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جرمنی آپ کے سامنے، ورلڈ وار 2 آپ کے سامنے ہے، پورے جرمنی کو تباہ کر، لیکن کیا ہوا؟ اکنامک تباہ کی، ملٹری تباہ کی، لیکن 70 سال کے بعد وہی جاپان دنیا کا سپر پاور بن کے آیا اقتصادیات میں، اکنامک میں۔ دشمن سمجھ گیا اگر اکنامک کو تباہ کروں گا 70 سال کے بعد یہ پھر اپنے قدموں پہ اٹھ سکتے ہیں، اگر ملٹری کو ختم کروں گا، جاپان کی ملٹری ختم ہو گئی لیکن وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن عزیزو یہ دشمن کا وار ہے جو انسان کی اکنامک کو ختم کرتا ہے، ملٹری کو ختم کرتا ہے، لیکن آئیڈیولوجی کا وار دیکھیے، حسین ابن علی نے ایک آئیڈیولوجی کا وار کیا، آج ہزاروں برس گزر گئے لیکن یزید زندہ باد نہیں ہو سکا۔ اگر اپنی آئیڈیولوجی سے دشمن کو ماریں گے پھر کسی ملٹری کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اکنامک کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن سمجھ گیا کہ ملٹری کو تباہ کرنے سے دوبارہ ملٹریاں بن سکتی ہیں، اکنامک کے تباہ کرنے سے دوبارہ اکنامکس بن سکتی ہیں، لیکن دشمن کو پتا ہے اگر آئیڈیولوجی کو میں ختم کروں گا تو دوبارہ مسلمان اٹھ نہیں سکیں گے۔ وہی پرانا ہر باہر انہوں نے آزمایا کہ مذہب کو مذہب سے لڑاؤ، دین کو دین سے لڑاؤ، فرقے کو فرقے سے لڑاؤ۔ یہ مسلمان اسی میں لگے رہیں، جب شیعہ، سنی، وہابی، دیوبند، اہل حدیث آپس میں لڑ لڑ کے تھک جائیں گے حیوان کی طرح، پھر آخر میں ہم ان کے گلے میں رسی ڈالیں گے، پھر ہم ان کو پیکیجز دیں گے، کبھی اکنامیکل پیکیج پاکستان کو ملتا ہے، کبھی کوئی اور پیکیج ملتا ہے، پھر اس طرح ہم ان کو کھلائیں گے۔ لیکن اگر یہ مسلمان پہلے سے اپنی طاقت کو سمجھ جاتا، پہلے سے سوچتا کہ اے مسلم، اے مؤمن، اے مسلمان، کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ متحد ہو جاؤ، دین کا پیغام بھی یہی ہے کہ متحد ہو جاؤ، غیروں سے کیا شکوہ کرنا، ہمارے اندر، شیعوں کے اندر اتنی تقسیم ہوئی پڑی ہے۔ اگر یہ مسلمان دشمن کی سازش کو سمجھ جاتا کہ ہماری آئیڈیولوجی کو ختم کر رہے ہیں، شیعوں کی آئیڈیولوجی علی ولی اللہ، شیعوں کی آئیڈیولوجی لا الہ الا اللہ، شیعوں کی آئیڈیولوجی محمد رسول اللہ کا، انہی کے ذریعے سے ان کو جدا کرو۔ کہ مولا فرماتے کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، یہ دشمن کا پرانا حربہ ہے کہ مذہبی طور سے ان کو شکار کرو، نظریاتی طور پر ان کو جدا کرو۔ عزیزو، کربلا کا میدان، امام حسین مدینے سے لے کر کربلا تک یہی جملہ کہتے رہے، یہی جملہ، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دشمن اس غلامی میں ہمیں ڈالنا چاہتا ہے۔ دین صرف قربانی مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا۔ خدا کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے نعمت کو بڑھاؤں گا۔ دو ہی راستے آپ کے اوپر ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی نعمت توحید، اس کے بعد سب سے بڑی نعمت رسالت، اس کے بعد سب سے بڑی نعمت اہل بیت کی ولایت۔ پوری زمین پر اس وقت صرف شیعہ ہیں جو محمد و آل محمد کی ولایت کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اور مولا حسین کو اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی؟ نعمت امامت، نعمت ہدایت، نعمت عصمت، نعمت علم، نعمت سیدہ شباب اہل الجنہ، نعمت کہ مادر ایسی ملی سیدۃ النساء العالمین، علی جیسا وارث عطا کیا۔ مولا فرماتے اللہ نے جتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں اتنا ہی بڑا امتحان ہم سے لیا ہے۔ اگر حسین معصوم ہیں، اگر حسین امام ہیں، کیونکہ نعمت بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا لیا جائے گا۔ کہ مولا فرماتے اللہ جتنی بڑی نعمت دیتا ہے اتنی ہی بڑی مصیبت کو نازل کرتا ہے۔ اگر حسین امام بنے ہیں تو حسین کو کربلا میں جانا ہوگا، اگر حسین معصوم ہے تو حسین کو قربانی دینی پڑے گی۔ مولا فرماتے بالکل اسی طرح اگر تمہیں نعمت ولایت ملی ہے تو مومن سمجھ جا تیرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ شیعت کے اوپر آسانی کا وقت گزرا، ہمیشہ ہم نے خون دیا، ہم نے جانیں دی۔ لیکن میرے نوجوان بزرگ آ کر سوال کرتے قبلہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، شیعوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب تم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے تو گردن بھی کٹوانی پڑتی ہے، جب تم نے حسین زندہ باد کا نعرہ مارا ہے تو کبھی بچے کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن عزیزو ہم نے کتنی قربانی دی، کیا امام حسین کے دربار میں قربان کیا۔ آج مولا حسین کا ایک جملہ سناؤں گا اور اس پہ مجلس کا اختتام کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے لیے دین زبان کا مزمزہ ہے، چٹنی ہے زبان کی،
بس یہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، زبان کی چٹنی ہے، مزہ لیتے ہیں زبان سے، صرف یہ کہہ کر کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں۔ مولا فرماتے عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب واقعہ سنیے، جناب ابو ذر غفاری، ابو ذر بنا کس طرح؟ ابھی اسلام آیا نہیں، اسلام کے 20 سال سے پہلے ابو ذر کا یہ ایمان تھا کہ پورا اس کا قبیلہ بت پرست تھا، کام ڈاکو والا کام تھا کہ اہم ترین مکے کی شہرہ پہ ان کا قبیلہ رکا ہوا تھا، جو بھی قافلہ رکتا تھا ڈکیتی کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے۔ لیکن ابو ذر اسلام کے لانے سے پہلے بھی باعمل تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کی عقل کہتی تھی، فکر کہتی تھی ابو ذر یہ بت تیرے خدا نہیں ہو سکتے، حقیقی رب کوئی اور ہے۔ یہ ابو ذر کا عقیدہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، اور عمل میں ابو ذر نے کبھی بھی ڈاکہ زنی نہیں کی، کسی مومن کا مال نہیں چرایا، حالانکہ پورا قبیلہ چور تھا لیکن ابو ذر چور نہیں بنا۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ ابو ذر کے کانوں تک آواز پہنچی، کسی نے آ کر کہا ابو ذر جو تیرا عقیدہ ہے نا کہ تو کہتا میں بتوں کو نہیں مانتا، مکے میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جس کا یہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے۔ ابو ذر خوشی سے بال بال ہوتا ہے، کہتا میرا یہ عقیدہ ہے، بتوں کو نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس کا عقیدہ ہے، بتوں کو بھی نہیں مانتا اور ایک نیا دین بھی لے کر آیا ہے۔ ابو ذر اپنے قبیلے سے چلتا ہے مکے کی طرف، لیکن آپ کو پتا ہے نبی نے جیسے اعلان کیا تھا نبی غیبت میں چلے گئے تھے تاکہ لوگ ان کو نہ ماریں، بڑی وہاں پر کشمکش تھی۔ ابو ذر جا کے زمزم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب علماء فرماتے کیونکہ ابو ذر کو پتا تھا یہ مین جگہ ہے، اگر ہدایت دینے والا ہدایت دے گا تو یہیں سے کہیں نہ کہیں گزرے گا، کیونکہ یہ مرکز ہے مکے کا، اگر کوئی اعلان کرنا ہے لوگ یہیں سے کرتے ہیں۔ ابو ذر زمزم کے کنارے بیٹھ گئے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں 40 دن تک ابو ذر نے صرف پانی اور تھوڑے کھانے پہ گزارا کیا، اسی امید میں کہ مجھے ہادی مل جائے، اسی امید میں کہ ہدایت دینے والا مل جائے۔ اور مولا فرماتے جو خلوص سے ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے خدا خود اپنا ہادی اس کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ 40 دن جب ابو ذر بھوک اور پیاس کے عالم میں ایک ہی جملہ کہتا رہا کہاں ہے وہ ہادی، کہاں ہے وہ ہادی، نبی نے اپنا قاصد بھیجا، اور قاصد کون تھا؟ مولا علی المرتضیٰ تھے۔ جب ابو ذر نبی خدا کے پاس آتے ہیں، جیسے رسالت کے چہرے کو ابو ذر نے دیکھا اسی وقت یہی جملہ جاری ہوا السلام علیک یا رسول اللہ، میرا سلام ہو۔ چہرے کے نور کو دیکھ کر ایمان لایا۔ سب نے نبی سے معجزے مانگے، لیکن یہ روایات بعض روایات ملتا ہے کہ ابو ذر کا علم جناب سلمان کے علم سے زیادہ تھا۔ کبھی معجزہ اہل بیت سے نہیں مانگا، کبھی نبی سے معجزہ نہیں مانگا۔ نبی نے دلائل دیے کہ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ان میں کوئی عقل نہیں ہے، ایک خالق ہے۔ جب رسالت اور توحید کے دلائل دیے ابو ذر مان گیا، لیکن ایک جملہ ابو ذر نے رسول خدا کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے دین کی تبلیغ کروں۔ دو صفت ابو ذر کے وجود میں تھی، ایک کسی سے ڈرتا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے جانتے ہیں 20 سال پہلے میرا عقیدہ تھا، علل اعلان پورے قبیلے کو پتا تھا، میں کسی قبیلے والے سے نہیں ڈرا، میں نے کبھی ڈاکہ زنی نہیں کی، اب اگر حقیقی دین ملا ہے تو میں پھر بھی نہیں ڈرتا، اگر مارنا ہے تو مار دیں، اگر قتل کرنا ہے کر دیں۔ نبی خدا فرماتے نہیں ابو ذر اللہ کی طرف سے منع ہے۔ ابو ذر نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، آخر میں نبی فرماتے ابو ذر میں صرف تمہیں اجازت دیتا ہوں لِأَأْمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، جا کر امر بالمعروف کرو۔ فرماتے ابو ذر آ گئے زمزم کے کنارے، صبح سویرے 5:30-6 بجے کا وقت تھا، سارے عرب آتے تھے اپنے بتوں کی عبادت کرنے، وہاں پر ابو ذر نے اعلان توحید اور اعلان رسالت کرنا شروع کر دیا۔ اب تصور کیجئے جو عرب نبی کے خون کے پیاسے تھے، 2 سال سے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے وہ کہ اسے قتل کریں ماریں، پہلی مرتبہ ایک ایسا مسلمان باہر نکلا ہے جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، جو توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تمام تر اعراب ابو ذر پر ٹوٹ پڑے، ابھی مارنا ہی چاہتے تھے کہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا، سارے عرب وہیں پر رک گئے۔ یہ وہی جملہ ہے امام حسین والا جملہ، الناس عبید الدنیا،
ایک جملہ کا مولا فرماتے ہیں دین ان کا لقلقہ ہے، مزمزہ ہے، صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بتوں کی عبادت، بتوں پہ جان دینے والے، بتوں پر مال قربان کرنے والے، نبی کے خون کے پیاسے، جب حملہ کرنا چاہا ایک جملے پہ رک گئے۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ جناب عباس نے کہا اے عرب کے حملہ کرنے والوں، اس ابو ذر کو پہچانو، یہ غفاری قبیلے سے ہے جہاں سے تمہارے تجارت کے قافلے گزرتے ہیں، اگر یہ مر گیا تو تمہارا کوئی قافلہ نہیں بچے گا۔ جب دنیا بیچ میں آئی تو اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، جب دنیا بیچ میں آئی تو اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ مولا فرماتے بالکل اسی طرح آج کا مسلمان ہے، عبید الدنیا ہے، اسلام و دین اس کی زبان پہ چلتا ہے، لیکن جب مقام امتحان آتا ہے تو سب لوگ حسین ابن علی کو کربلا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے مومن خود کو پہچانو، تیرا مقام آج کہاں پر ہے؟ کہیں تو اس طرح تو نہیں ہے کہ جب امتحان کا وقت آئے، جب جان دینی پڑے، جب جوان بچے قربان کرنے پڑے، جب خمس دینا پڑے، جب نماز پڑھنی پڑے، جب کسی واجب کو کرنا پڑے، حرام کو ترک کرنا پڑے۔ مولا فرماتے مومن کا امتحان میں پتہ چلتا ہے۔ عراق کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ محسن الحکیم کہ فرماتے مراجع میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام کہ شاہ فیصل کا جہاز ان کو سعودی لے جاتا ہے، اور وہ جو شیعوں کو شیعہ نہیں مانتے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صدام ان کی ایک دھمکی پر چپ ہو جاتا تھا، اتنا بڑا مقام ان عالم دین کا۔ فرماتے ایک مرتبہ، اب یہ کردار ہے ان کا جن کی زبان پر دین لقلقہ ہے، لیکن حسینی کردار کون سا ہے؟ اب یہ زبان جناب حکیم سے سنیے۔ فرماتے اس زمانے میں جناب حر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی غلط فہمیاں تھیں۔ کچھ کہتے تھے حر کی وجہ سے حسین شہید ہوئے، حر نے امام حسین کا راستہ روکا، تو لوگ جناب حر کی زیارت کو نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سعید الحکیم صاحب و محسن الحکیم صاحب وہاں پر گئے، عمر 90 سال ہے۔ فرماتے جیسے حر کی قبر کے سامنے جاتے ہیں، ایک مرتبہ حر کی زری پر ہاتھ رکھے حر سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے حر، میں عمر میں بھی تجھ سے بڑا ہوں، میں علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، ذات اور جات کے اعتبار سے بھی میں تم سے افضل ہوں کیونکہ میں سید ہوں، لیکن اے حر تیرا یہ مقام ہے، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھ کے تیری زیارت پڑھوں، لیکن تیرے وجود میں وہ رعب ہے کہ میں تیری وجہ سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہا ہوں۔ یہ حر کا مقام کیسے بنا؟ مولا فرماتے جب وقت امتحان آتا ہے، جب لشکر یزید میں وقت امتحان آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کے لشکر سے کوئی اٹھ کر یزید کے لشکر میں جاتا، کیونکہ وہاں دولت تھی، وہاں مال تھا، وہاں سب کچھ تھا، لیکن الٹ ہو گیا۔ حر یزید کے لشکر سے حسین کے لشکر میں آتا ہے، جہاں پیاس ہے، جہاں بھوک ہے، بوڑھا باپ کبھی برداشت نہیں کرتا اپنے جوان بیٹے کو قربان کرے، لیکن حر نے وہ بھی قربانی دی، حر کو پتا تھا یہاں پامال کی جائیں گی لاشیں۔ مولا فرماتے ہیں حر کا مقام اس لیے بلند تھا کہ مقام امتحان میں تھا، ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی، حر نے دنیا کو ٹھوکر مار کر حسین کے قدموں کو آ کر چلا۔ آج یہ دیکھیے کہ مقام امتحان میں ہم نے کیا کیا، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں اگر خود کو بلند کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچو جب امتحان کا وقت آئے گا۔ آج مومن چھوٹی سی قربانی نہیں دیتا، انشاءاللہ کل دعائے ندبہ پڑھیں گے، اس میں یہ جملہ ہے کہ لومۃ لائم، اے میرے آقا امام زمانہ آپ کے اوپر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، چاہے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن آپ صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ آج لوگ شادیوں میں جاتے ہیں جن میں گناہ ہوتا ہے، بھائی کیوں گئے کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، خواتین کے پردے پامال ہو جاتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ شوہر کہتا ہے مجھے پردہ پسند نہیں آئے، فلاں کہتا ہے اگر فلاں شادی میں نہیں جاؤں گا، حرام ہے، گانا بجانا ہے، بے پردگی ہے، لیکن لوگوں کو صلہ رحم حرام میں یاد آ جاتا ہے، حلال خدا میں کچھ یاد نہیں آتا۔ مولا فرماتے امتحان کے وقت کہ امام زمانہ فرماتے لومۃ لائم، اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہم حکم خدا کی تعمیل کرتے ہیں، پوری دنیا ہم سے منہ پھیر دے۔ 28 سال مولا علی کی مظلومیت یہ ہے کہ جناب زہرا جب علی سے کہتی علی میں نے سنا ہے
کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں بی بی جان آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے. اتنی مظلومیت علی کے اوپر آ گئی، لیکن مولا نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ لومۃ لائم ان کے اوپر کوئی پرواہ نہیں. اگر میرا رب راضی ہے، اگر میرا حسین راضی ہے، اگر جناب سیدہ راضی ہے تو میں دنیا کی پرواہ کیوں کروں. آج ہم دنیا کی خاطر اپنے مولا کو بھلا دیتے ہیں. عزیزو، ایران کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا قاسم. انتہائی بدماش قسم کا انسان تھا، شرابی بھی تھا، لیکن عاشق حسین تھا. عزاداری میں آتا تھا، ماتمداری میں آتا تھا، امام کی مجلس میں آتا تھا. جس محفل میں جاتا تھا وہاں پر جو ان کی ٹرسٹ تھی، بانی تھے، لوگوں نے ان ٹرسٹ کو کہا کہ اگر قاسم آپ کی مجلس میں آئے گا تو ہم اس مجلس میں شریک نہیں ہوں گے، یہ شرابی ہے، یہ گنہگار ہے. تو لوگوں نے مجلسوں میں آنا بند کر دیا. یہ 7 ممبر تھے، 7 ممبر قاسم کے گھر گئے. اب ڈارے کہنا بھی نہیں چاہتے تھے، آہستہ کہنے لگے قاسم تو یہ بتا، تجھے آقا کا ذکر پسند ہے، مولا کی مجلس پسند ہے؟ قاسم کہتا ہاں. کہتا تم کیا پسند کرو گے، آقا کی مجلس میں رش ہو یا لوگ کم ہوں؟ کہتا میری خواہش ہے میری مولا کی مجلس میں ہزاروں لوگ آئیں، لاکھوں لوگ آئیں. کہ قاسم یہ بتا، اگر کسی کی وجہ سے مجلس حسین میں رش کم ہو جائے، لوگ آنا بند کر دے، اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ قاسم نے کہا اس شخص کو حسین کی مجلس میں جانا بند کر دینا چاہیے. اگر اس کی وجہ سے ذکر کو نقصان ہو رہا ہے تو نہیں جانا چاہیے. آخر میں کہنے لگے قاسم لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر تو مجلس میں آئے گا تو ہم حسین کی مجلس میں نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کہتا ہے اگر حسین کا ذکر میری وجہ سے ٹوٹتا ہے تو میں آج کے بعد مجلس میں نہیں آؤں گا. کہ پہلی محرم کا چاند دکھا، اس کے ننھے سے بچوں نے کالے کپڑے پہنے، کہ بابا مجلس میں چلیں. بچوں سے کیا کہتا؟ کہتا آپ حسین کی مجلس میں جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں. فرماتے جب بچے چلے گئے، قاسم اپنے گھر کے تہ خانے میں جا کر رو رو کے کہنے لگا آقا لوگ مجھے تیرے ذکر میں نہیں آنے دیتے، لوگ مجھے تیرا ذکر نہیں کرنے دیتے. فرماتے 7 دن گزر گئے، قاسم اپنے تہ خانے میں جا کر حسین کا غم مناتا تھا. 7 دن کے بعد ان 7 ممبروں میں سے جنہوں نے اس کو آنے سے منع کیا تھا، ایک ممبر نے خواب میں امام حسین کو دیکھا. دوسرے کے دروازے پر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے میں نے آقا حسین کو خواب میں دیکھا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے بھی آقا کو خواب میں دیکھا ہے. یہ دونوں تیسرے کے دروازے پر جاتے ہیں. تیسرا کہتا ہے ہم نے بھی آقا کو خواب میں دیکھا ہے. یہاں تک کہ 7 نے ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ امام حسین کہتے تو نے میرے عزادار کو مجلس میں آنے سے منع کیوں کیا؟ یہ ہماری مرضی ہے، ہم کسی سے راضی ہیں یا کسی، تمہیں حق نہیں پہنچتا کسی کو مجلس میں آنے سے منع کرو. یہ 7 جاتے ہیں قاسم کے دروازے پر. فرماتے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا قاسم تجھے بشارت ہو، ہم نے آقا حسین کو خواب میں دیکھا ہے. قاسم بھی رو کے کہتا ہے کہ کل حسین میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے کہنے لگے جب یہ 7 تیرے دروازے پر آئیں قاسم ان کو معاف کر دینا، ان کو اپنے درداوا سے پلٹانا نہیں. لیکن ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے میرے آقا حسین نے کہا قاسم تو شراب پی کر ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، تو گناہ کر کے ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، تو نافرمانیاں کر کر ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے. قاسم کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا کو کہا مولا اگر میرے گناہوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے واللہ آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا. مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے عمل سے میرے حسین کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے. یہ 7 ممبر کہتے ہیں کہ قاسم اتنا رویا کہ وہیں پر اس کا دم ٹوٹ گیا. اگر انسان اپنی معرفت کو سمجھے کہ آقا حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، خواتین اس کو سمجھیں کہ جناب زینب آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ مولا فرماتے ہیں مومن یہ کبھی مت سوچنا کہ تو صرف ہم سے محبت کرتا ہے بلکہ ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں. سعودی عرب میں ہمارے ایک شیعہ جیل میں چلے گئے تھے. کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. قبلہ مولانا فاضل موسوی صاحب اس وقت باب العلم میں امام جمعہ ہوتے تھے.
تو لوگ ان کی فیملی ان کے پاس آئی کہ قبلہ ہمارے والد کو سعودی میں پکڑ لیا گیا ہے، کسی دھوکے میں کسی نے ہیروئن ان کی بیگ میں ڈال دی ہے، پکڑ لیا گیا ہے، آپ دعا فرمائیے وہ کس طرح آزاد ہوں۔ تو قبلہ ایک نسخہ بتاتے ہیں جو معصومین کا بھی نسخہ ہے، فرماتے ہیں 40 دن تک دعائے القمہ پڑھو، 40 لوگوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کرو اور 40 دن تک یہ پڑھو، تو اس دعائے امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں تمہارا والد آزاد ہو جائے گا۔ اب یہ خود جو آزاد ہو کر آیا وہ واقعہ بیان کرتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے 40 دن دعائے القمہ کو پڑھا، 40 لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر نظر و نیاز کیا۔ فرماتے جب اس شیعے کو سعودی کے قاضی کے سامنے لے جاتے ہیں، ایک مرتبہ وہ قاضی کہتا ہے کہ تم گنہگار ہو، کیا تم ہیروئن لے کر آئے تھے، کیا تم اسمگلنگ کرنے آئے تھے؟ ایک مرتبہ یہ اپنی ہتھ کڑیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا میں گنہگار نہیں ہوں، بے گناہ ہوں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے جیسے مجھے لے جا رہے تھے میری ہتھ کڑیاں ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے۔ تو وہ قاضی کہتا ہے یہ یقیناً بے گناہ ہے، کیونکہ اس کی ہتھ کڑیوں پہ گواہی ہتھ کڑیوں نے دی ہے، اس کے ہاتھوں پہ گواہی ہتھ کڑیوں نے دی ہے۔ عزیزو ان دعاؤں کا اتنا اثر ہے، صرف ان کے نام کا نہیں کہ معصوم فرماتے ہیں زیارت وارث بعض مومنین ایک ہفتے میں پڑھتے ہیں، بہت ساروں نے لکھا قبلہ گھر میں تنگ دستی ہے، بے اولادی ہے، اولاد کی صحت نہیں ہے، معصوم فرماتے روزانہ صبح کی نماز کے بعد جو زیارت وارث پڑھتا ہے جس میں خدا کیا کہتا ہے السلام علیک یا سار اللہ، یعنی اے خدا کے خون آپ پر سلام ہو۔ اگر بدن میں خون نہ ہو تو بدن چل نہیں سکتا، اگر دماغ تک خون نہ جائے تو انسان چل نہیں سکتا۔ خدا حسین کو اپنا خون کہہ رہا ہے، یعنی حسین کے خون کے صدقے میں یہ دین بچ رہا ہے، حسین کے خون کے صدقے میں یہ اسلام بچ رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہمیشہ ان اذکار کو اپنے وجود میں رکھو، کوشش کریے دعائے ندبہ پہ کل آئیے انشاءاللہ 5:30 بجے، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو اپنے آقا کو یاد کریں، ہفتے میں ایک مرتبہ تو اپنے آقا کو پرسہ دیں، اور پورے اس ماہ مبارک میں اس عشرہ مبارک میں ایک ہی جمعہ آ رہا ہے، بڑا عظیم جمعہ ہے۔ دعاؤں میں بھی اسی کثرت کے ساتھ آئیے جس کثرت کے ساتھ مجلسوں میں آتے ہیں۔ میں نے کہا ایران کا انقلاب نے لوگوں کی روحوں کو بلند کیا، انقلاب سے پہلے وہاں مسجدوں میں دعائے توسل ندبہ کمیل نہیں ہوتی تھی، لیکن انقلاب کے صدقے میں آج ایران کی ہر مسجد میں دعائے ندبہ ہے۔ جن شیعوں پر الزام لگتا تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہاں پر جمعہ دیکھیں گے، تہران کا جمعہ تو دنیا نے تسلیم کیا، اس سے بڑی جماعت ہم نے نہیں دیکھی۔ کم از کم ان مجلسوں کے صدقے میں اپنے محلوں میں اپنے شہروں میں عادت ڈالیے دعاؤں کی، دعائے کمیل کی، دعائے ندبہ کی۔ کیا استغاثہ ہے دعائے ندبہ میں، این الحسن والحسین این ابناء الحسین، کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین کے بیٹے، کہاں ہے وہ میرا آقا جو حسین کے خون کا بدلہ لے گا، کہاں ہے میرا وہ آقا جو زینب کی لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لے گا، کہاں ہے میرا وہ آقا جو سکینہ کے زخمی کانوں کا بدلہ لے گا۔ ترل خرق ورا ترا، مولا میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میری آنکھیں آپ کی زیارت سے محروم ہیں۔ کیا یہ رونا کم ہے کہ امام کے ساتھ راز و نیاز کرو سب مل کے السلام علی الحسین وعلی وعلى أولاد الحسين، میرا سلام ہو حسین کی زخمی گردن پہ، میرا سلام ہو حسین کے علی بیٹے پہ،
حدیثوں کسی راوی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا اگر آپ کی نگاہ پانی پہ پڑتی ہے تو زار و قطار روتے ہیں، اگر کسی گوشت کے دکان پہ پڑتی ہے تو زمین پہ بیٹھ کے آہ بکا کرتے ہیں۔ مولا اتنا روتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، یعقوب نبی تھا، پتا تھا یوسف زندہ ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسفوں کو ذبح کیا گیا۔ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہتے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اگر ذبح ہو گئے یہ آپ کے خاندان کا ورثہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں گردنوں کا کٹنا میرا ورثہ ہے، عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا یہ میرا ورثہ ہے، ہاں علی اصغر میں تیر کا لگنا یہ میرا ورثہ ہے۔ لیکن اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، ارے 8 گھنٹے شرابی کی دربار میں جانا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے؟ مولا اتنا روتے تھے کہ شہر کے قصائیوں کو پتہ چل گیا تھا۔ جب سجاد آنے لگے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قصائی بھول گیا، گوشت پہ کپڑا نہیں ڈالا، سجاد کی نگاہ جیسے اس حیوان کی کٹی ہوئی گردن پہ پڑ گئی۔ پہلا سوال کیا اے قصائی کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، میں پانی پلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے ٹھنڈی سانس لیتے، کہتے ہیں میرا بابا پیاسا مارا گیا، کسی نے میرے بابا کو پانی نہیں پلایا تھا۔ ایک بڑا عجیب جملہ میرے مولا سجاد فرماتے، اگر پوری رات روتے رہو تو کم ہے، اگر روتے روتے مر جاؤ تو پھر بھی کم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مسلمانوں سنو گے، جب تم حیوان کو ذبح کرتے ہو تو گردن کے آگے سے ذبح کرتے ہو، لیکن میرے بابا کو پشت سے ذبح کیا گیا۔ اتنا ظلم میرے بابا پہ کیا گیا۔ 40 سال سجاد اکبر کی جوانی پہ اتنا نہیں روئے، اصغر کے بچپنے پہ اتنا نہیں روئے۔ جب بھی روتے تھے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، الشام الشام۔ زینب کی چادر پہ بڑا روئے،
ماؤں بہنوں کے پردوں پہ بڑا روئے، آئیے آج امام زمانہ کو زینب کی چادر کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ جانے مجلس کے کس کونے میں میرا مولا گریہ کر رہا ہے، مولا دست ادب باندھ کے یہ واسطہ دینا چاہوں گا۔ مولا اس وقت کا واسطہ جب زینب کا لٹا ہوا قافلہ ارے کوفیوں کی بازار میں پہنچا تھا، کوئی کہتا تھا پتھر مارو یہ بات کی بہن ہے، زینب کہتی تھی مجھے باغی نہ کہو، میرا بھائی نواز رسول ہے۔ مولا اس وقت کا واسطہ جب آپ کی طرح ایک چاہنے والے کہ گھر میں زینب کا قافلہ پہنچا، سنو گے یہ کون ہے؟ اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب زینب کا قافلہ شیرین کے گھر میں پہنچا تھا۔ سنو گے شیرین کون ہے؟ شیرین وہ ہے جسے قرآن زینب نے پڑھایا، جو حسین کے گھر میں بڑی ہوئی، جب بھی مدینے جاتی تھی کہتی تھی مولا کب میرے گھر آئیں گے؟ مولا فرماتے تھے شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ رو کے کہتی تھی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے، مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ مولا فرماتے تھے شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے ہماری حالت ایسی ہوگی۔ سچ کہا تھا میرے حسین نے، جب کٹی ہوئی گردن جب بے مقنع چادر زینب کا قافلہ پہنچا، شیری نے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک قیدی بی بی اٹھی اور اس نے کہا شیری اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 لاشیں نکلے، کسی نے ماتم کرنے نہ دیا، جب بھی رونا چاہا ارے کسی نے تماچا مارا، کسی نے تالیاں نہ مارا۔ شیری کیا اجازت تیرے گھر میں ماتم کر لے؟ یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بیو جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے تھے شیری کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھانا۔ قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدی بڑے دکھیاری ہوتے ہیں۔ عزیزو یا اجازت کا ملنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے اکبر کے پیاسے بابا، اے اکبر کے غریب بابا، جیسے اکبر کا نام سننا تھا شیری کا کلیجہ ہل گیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ اللہ اکبر میں میرے بچے قربان کر دے۔ بی بی اب بیٹھ گئی، شیری تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے۔ کہتی ہے میری مجبوری سمجھو، اکبر میرے آقا کا بیٹا ہے۔ کہتی ہے اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عجب نہیں ایک بی بی اٹھی ہوگی اور بیان کیا ہوگا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا، جیسے سکینہ کا نام آنا تھا شیری کا کلیجہ ہل گیا۔ کہنے لگی اے قیدی بی بی چپ ہو جا۔
سکینہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ سکینہ پہ میری بچیوں کو قربان کر دے۔ کہتی ہے قیدی بیویو تو نے مجھے بڑا رلایا، تو نے مجھے مدینہ یاد دلا دیا۔ اگر تمہارے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عجب نہیں سکینہ اٹھی ہوگی اور بیان کیا ہوگا، اے عباس کے پیاسے بھیا۔ اب شیریں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہتی ہے قیدی بیویو تو نے مجھے بڑا رلایا، آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یہاں بہن کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا، ایک مرتبہ زینب کے قدموں پہ گری، کہنے لگی اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے۔ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آ گیا۔ شیریں تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آ گیا۔ شیریں بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئی زینب بازار کی طرف لے گئی، ایک کٹی ہوئی گردن کی طرف اشارہ کیا، کہا شیریں یہ تیرے اکبر کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ایک ننھی سی گردن پہ نگاہ پڑی، کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کے علی اصغر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ رو کے کہا بی بی عباس کا سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے ایک گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا جس میں سر بندھا تھا، کہا شیریں یہ میرے عباس کا سر ہے۔ اے خدا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ، اس مجلس میں جو بازو اٹھے ہیں کسی مومن کی کسی دعا کو رد نہ کرنا۔ اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں اپنے مولا کے امان و انصار میں شریک فرما۔ انشاءاللہ کل کوشش کریے گا صبح کے وقت امام زمانہ کو آ کر پرسا دیں، تمام تر مومنین شرکت کریے گا تاکہ پروردگار عالم بحق جناب زینب و شہداء کربلا ہمارے آقا کا ظہور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت